بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ پچھلا باب میں نے پڑھا ہے۔ حق بہو سلطان فرماتے ہیں کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو۔ ایمان منگن شرماون، عشقوں دل نو غیرت ہوئی ہو۔ ایمان پہنچاوے جس منزل، ایمان خبر نہ کوئی ہو۔ عشق سلامت رکھی باہوں، ایمانوں دیاں دروئی ہو۔ ایمانوں دیاں دروئی ہو۔ ہر ایک انسان صرف ایمان کی سلامتی چاہتا ہے کہ اس کا ایمان بچ جائے، لیکن بہو صاحب فرماتے ہیں کہ عشق لاکھوں میں سے ایک انسان کرتا ہے جس کو عشق اور حقیقت اور معرفت کی پہچان ہوتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایمان چاہتے ہیں مگر عشق سے کتراتے ہیں، یعنی کہ ایمان مانگ دے عشق کرن تو ڈر دے، اللہ تو ڈر دے، وہ دینا مودت کرن تو ڈر دے، وہی راہ چلن تو ڈر دے۔ یہ دیکھ کر تو ہمارے دل میں تو غیرت بڑک اٹھتی ہے۔ حق بہو سلطان فرماتے ہیں کہ اسی جدو دیکھ دے ہیں لوگوں نو کی ہویا وا، انہاں دے دلاں چ خدا خوفی کیوں نہیں آندی، انہاں نو کی ہو گیا وا، لوگوں نو یہ دا ذکر کیوں نہیں کر دے۔ جس منزل پر عشق پہنچا دیتا ہے، پھر ایمان کو اس کی کچھ خبر نہیں رہتی، یعنی کہ ایمان پیچھے رہ جاتا ہے، عشق لامکان تک پہنچ جاتا ہے۔ لامکان وہاں کہتے ہیں کہ جہاں خدا کے ڈیرے لگے ہیں، جہاں خدا مقیم ہے۔ عشق کو سلامت رکھنا چاہیے۔ ایمان سے تو تبھی نجات ملتی ہے جب انسان عشق کرتا ہے، عشق حسین کرتا ہے۔ جب انسان عشق حسین کرتا ہے تو پھر حق بہو سلطان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ظاہر اور باطن، اس کو دین و دنیا، اس کو ہر چیز کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ اس کو اس مقام پر لے جاتا ہے جس مقام پر اس کا گمان نہیں ہوتا، اس نے کبھی سوچا نہیں ہوتا کہ وہ اس مقام پر پہنچے گا۔ اس کی منزل کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا۔ پھر دوسری طرف حضرت جب انسان ذکر کرتا ہے، حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ جب بندہ خدا کا ذکر کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ یہ غنیۃ الطالبین کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ ذکر کا چیپٹر ان کا کھولیں حضور غوث پاک کی کتاب میں، تو وہاں لکھا، ادھر سے آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ جب ذکر خفی انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ پھر جب اس پر مصیبت آتی ہے، وہ بیمار ہوتا ہے، تو فرشتہ جا کر کہتے ہیں کہ یہ الہی تیرا بندہ تو بہت بیمار ہے، وہ بہت بیمار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے اسے شفاعت دے دی، میں نے اس کی دعا قبول کر لی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کب ناراض ہوتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتے ہیں، اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ وہ خوشی میں نہیں یاد کرتا خدا کو، لیکن صرف غمی میں اس کو پکارنے لگ جاتا ہے۔ خوشی میں بھی رب کو یاد کرنا چاہیے اور غمی میں بھی خدا کو یاد کرنا چاہیے۔ اسی بات پر جب انسان ذکر کرتا ہے، بار بار حق بہو سلطان نے انہی لفظوں کو دہرایا کہ ذکر اللہ کا اس قلب کو روشن کر دیتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ ذکر ایسی چیز ہے کہ جس سے انہوں نے بہت کچھ حاصل کیا۔ کہ فجر کی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وظیفے آپ سب پڑھا کریں۔ آپ سے التماس ہے، دیکھیں آپ بھی اولیاء اللہ ہیں، آپ کے اندر بھی قرب الہ ہے۔ سب
حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن اس نے اپنی عبادت کا اظہار کر دیا جنوں اور انسانوں کو، لیکن آپ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے پھر اس کا یہ حجرہ مقیم بن جاتا ہے، پھر جہاں لامکان کے ڈیرے ہو جاتے ہیں، پھر خدا اس میں موجود ہوتا ہے۔ اے تن رب سچے دا حجرہ پا فقیرہ چاہتی ہو، نہ کر منت خواجہ خضر دی اندر اب حیاتی ہو، شوق دا دیوا بالہ نیرے لبی وسط کھراتی ہو، مرن تھی اگے مر رہے باہو جنہ حق دی رمز پچاتی ہو۔ باو صاحب فرماتے ہیں یہ بدن رب سچے کا الحمدللہ رب العالمین، یہ بدن رب سچے کا حجرہ ہے، اور فقیر جب اس کے اندر جھانک کر دیکھتا ہے تو اس کو خدا اس میں موجود نظر آتا ہے۔ آب حیات تو ہمارے اندر ہی موجود ہے۔ انہوں نے کہا نہ کر منت خواجہ خضر کی اندر آب حیاتی ہو۔ اکثر لوگ حضرت خضر علیہ السلام کی طلب میں موجود ہیں، ان کی طلب کرتے ہیں، لیکن حق باز سلطان فرماتے ہیں جب خدا کا ڈیرا ادھر ہے تو پھر آب حیاتی بھی ادھر مل جاتی ہے، پھر سب کچھ ادھر ہے، پھر خضر بھی ادھر موجود ہوتے ہیں، پھر محمد بھی اس قلب میں موجود ہوتے ہیں۔ آب حیاتی آپ کے اندر بھی ہے، اگر آپ اپنا قلب چلائیں، خدا سے گر گرا کر دعا کیا کریں کہ اللہ بخش دے، اور ذکر خفی کو اپنے عزیز اقارب رشتہ دار دوستوں کو بھی بتایا کرے کہ درود پاک کثرت سے پڑھا کریں۔ درود جون سا مرضی آپ پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں۔ پھر حق باز سلطان فرماتے ہیں جو ان ذکر اذکار سے اپنے دل کو قلب کو روشن کرتا ہے کہ مرن تھی اگے مر رہے باہو جنا حق دی رمز پچاتی ہو۔ بعض فرماتے ہیں کہ جب انسان مرنے سے پہلے اس نفس کو مار دیتا ہے پھر وہ امر ربی ہو جاتا ہے، پھر وہ مرنے کے بعد بھی اپنے تربت میں زندہ رہتا ہے۔ آج بھی آپ جا کر دیکھیں سرکار حق باز سلطان اپنی تربت مزار میں آج بھی حیات ہیں، عالم اسلام میں فیض دیتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں اکثر مقامات پر یہ بات ہے کہ اولیاء اللہ اپنے تربت مزار میں موجود ہیں، کیونکہ ان کا جو امر ربی ہے وہ حیاتی والا ہوتا ہے، وہ حیاتی کو پاتے ہیں۔ یہی بات ہے جب آب حیاتی کی بات آئی تو سلطان صاحبزادہ سلطان الطاف علی یہ بھی اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے یہ فارسی کے اشعار لکھے تھے کہ ہم چوں موسیٰ مست شوبر تورے خویش رب آرینی گو تجلی حق نگر تورے سینہ چیست دانی بے خبر تورے سینہ سینہ خود را نگر۔ یہ فارسی زبان کا اشعار ہے کہ وہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنے قلب کے نور پر مست رہو، رب کو دیکھنے کی تمنا کرو۔ جب آپ حق تعالیٰ کا جلوہ دیکھتے ہیں پھر یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں، انہوں نے پھر آگے سخت الفاظ بتا دیے۔ انہوں نے بتایا بے خبر جانتے ہو تورے سینہ کیا ہے، یہ ہمارا من یہ قلب ہی تورے سینہ ہے جس جگہ میں آپ خدا کو دیکھ سکتے ہیں، جہاں اس قلب میں خدا کو دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ رب تو ادھر موجود ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ یا الہی میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ربی انی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ لن ترنی تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ کتنی بار ضد کی، پھر اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہا کہ الہی تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، پھر طور سینا پر تجلی ڈالی۔ یہی بات تھی کہ حق بہو سلطان فرماتے کہ طور سینا یہی ہے، ادھر ہی تجلی تھی، ادھر سے ہی اس نے تجلی ڈال کے بتا دیا تھا کہ ادھر دیکھ، اپنے اندر، تیرے اندر ہی خدا موجود ہے۔ یہ اولیاء اللہ ہیں جو اپنی تربت میں مزار ہیں، آپ جایا کریں، ان سے گر کر آ کر عرض کیا کریں، کیونکہ ان کے اندر آب حیاتی، وہ اپنی تربت میں آج بھی زندہ ہیں، جاوداں ہیں۔ دیکھیں لاکھوں تعداد میں وہاں مسکین غریب لوگوں کو کھانا دیتے ہیں، تو ہمارے ادھر اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں لیکن یہ خدا داس لوگ ہیں جو جھونپڑیوں میں پڑے ہیں، کرایہ دار ہیں، جو مفلس ہیں بیچارے، جو گھروں کے طلبگار ہیں۔ حق بہو سلطان نے ادھر بھی آ کے یہ بات فرمائی تھی، یہ ان کے دل کا اظہار تھا کہ انہوں نے فرمایا ادی لعنت دنیا تائیں ساری دنیا داراں ہو، ساری دنیا داراں ہو، آدھی اسی لیے کہ کچھ لوگ اچھے ہیں جو راہ خدا میں دے دیتے ہیں، اور دنیا داری، ساری دنیا داری کو مخاطب کیا کہ جو سب دنیا داری میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حق بہو سلطان فرماتے ہیں کہ ادی لعنت دنیا تئی ساری دنیا داراں ہوں، راز صاحب دے خرچ نہ کیتی لین غضب دیا ماراں ہوں، پیواں کولو پتر کہاوے بٹ دنیا تے مکاراں ہوں، او شرمندے ہو سن باہو روز اندر تے ہو۔ یعنی کہ حق بہو سلطان فرماتے ہیں کہ یہ دولت ایسی چیز ہے کہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قتل و غارت ہوتی ہے ادھر، دولت کی آڑ میں اپنے بھائیوں کا قتل کر دیتے ہیں، دوستوں کا بھی قتل کر دیتے ہیں۔ قدر نہیں کرتے، خدا داس لوگ ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں پیما کولو پتر کہاوے بٹ دنیا مکاراں ہو، دنیا ترک کتی جن باہو لیسن باغ بہاراں ہوں، جو اس دنیا سے گزر کر ترک کر کے حقیقی خدا سے اپنی لو لگاتے ہیں، خدا کا ذکر کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر جنت تجری من تحتہا الانہار، پھر ان کو جنتیں دی جائیں گی، پھر اس میں حور مقصورات، پھر اس میں حوریں بھی ہوں گی، پھر اس میں باغ بھی ہوں گے، ان باغ کے نیچے نہریں بھی ہوں گی، پھر اللہ تعالیٰ ان سب کو یہ دے گا جو راہ خدا میں بھی خرچ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دیکھیں کثرت سے درود پاک کا وظیفہ کیا کریں، کثرت سے۔ آپ جتنی کثرت سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں گے تو سرکار آپ کی مدد بھی کریں گے۔ یہ امام اعلیٰ حضرت انہوں نے یہ اس لیے کہا تھا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، اگر مان گیا پھر قیامت والے دن وہ نہیں مانیں گے۔ آج ہی وقت ہے ان کو منانے کا، آج آپ سب لوگ انہیں منائیں، اس قلب سے ذکر کریں، اس قلب سے دل چلائیں۔ جب آپ اس قلب سے دل چلائیں گے تو پھر سرکار آپ کی حاجتیں بھی پوری کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ